अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। दो तारीख़ें हिंदुस्तान के मुसलमानों को अक्सर याद रखना चाहिए, कभी भी अपने जहन से निकालना नहीं चाहिए। एक है 26 जनवरी और दूसरा है 15 अगस्त। इन दो तारीख़ों में होता क्या है, अक्सर 26 जनवरी से पहले या दिसंबर के आखिरी दिनों में या जनवरी के पहले दिनों में अगर हम देखेंगे, या अगस्त के पहली तारीख से या जुलाई के आखिरी हफ्ते में अगर देखेंगे, तो उमूमन होता यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि चंद दहशतगर्द इन तारीख़ों में या 26 जनवरी को या 15 अगस्त को बम धमाके करने वाले थे और उनकी कोशिशों को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 26 जनवरी के आसपास और 15 अगस्त के आसपास ऐसी चीज़ें होते हैं और कुछ नौजवानों को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमात भी लगाए जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस हफ्ते ये हुआ कि एक अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम की एक तंजीम एकदम रूनुमा होती है, फ़ौरन ट्विटर पे आई या फेसबुक पे आ गई या दूसरे सोशल मीडिया पे आ गया कि अल-कायदा हिंदुस्तान में बम फोड़ने वाला है, ऐसा जैसा कि पटाखे फोड़ने वाला है। और इसको लेकर पूरी तवज्जो वहाँ पे अल-कायदा की तरफ चली गई। लेकिन ये क्यों आया, क्या वजह थी ये आने की, अगर उसमें देखेंगे तो 10 दिन से एक दो लोग बेहुदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आए। उसके बाद अरब दुनिया में एक बवाल मच गया कि ये क्या हो रहा है और ये हिंदुस्तान को यहाँ पे रेप्रिमेंड करना चाहिए या रोकना चाहिए। तो 15 अरब ममालिक या 15 मुस्लिम ममालिक ने हिंदुस्तान के सफ़ीर, उमूमन जो सदर जमहूरिया हिंद का नुमाइंदा होता है, उनको तलब करके उनकी सरजनिश की। सरजनिश करने का मतलब ये था कि आप ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, चाहे वो मुसलमानों की जान और माल को लेकर हो रहा है या अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल फोकल पॉइंट बना के इन सफ़ीरों को उनकी सरजनिश हुई। अब हिंदुस्तान बैकफुट पे, या हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मोदी हुकूमत को बैकफुट पे आकर सफाई देना पड़ा। उन्होंने नूपुर शर्मा को निकाल के या नवीन जिंदाल को निकाल के अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया। ये बात सब अपनी जगह है, लेकिन क्या इससे मसला हल हो सकता है? ऐसा तो बहुत ही आसानी से हो सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म फ़िल वक़्त खामोश बैठे हुए हैं, इसलिए कि फ़िल वक़्त बीजेपी की जो दुकान चल रही है ऐसे ही बयानात के बाद से चल रही है। हद तो ये हो गई कि अभी असदुद्दीन ओवैसी पे, सबा नकवी पे और ऐसे 30 लोगों के ऊपर हेट स्पीच के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए। अगरचे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका क्या इल्ज़ाम है उनके ऊपर, ये बात नहीं आई है, लेकिन इसी को अगर हम देखेंगे तो ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। हेट स्पीच को अब बढ़ावा ना देने की बीजेपी ने एक कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया या बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो यकीनन अल-कायदा को भी पैदा कर दिया है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं जिसके ऊपर से तवज्जो, फिल वक़्त तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि 10 दिन पहले भी अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान से जो 5200 करोड़ रुपए की चाय एक्सपोर्ट होती है, उस पर एक किस्म से पाबंदी लगी है कि उसमें पेस्टिसाइड कंटेंट ज़्यादा है। 5 करोड़ किलो गेहूँ जो एक्सपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान से तुर्की को जाने के लिए, वो एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो गया है, कंटेनर रिजेक्ट हो गया है। और एक इत्तेफाक है कि इंडोनेशिया से जो 70% पाम ऑयल इंडिया को आता है वो इंडोनेशिया से आता है और इंडोनेशिया में कमी आने की वजह से इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट्स को रोक दिया है। तो हिंदुस्तान में मीठे तेल की भी किल्लत पैदा हो गई है। वैसे अगर अरब दुनिया के हवाले की ही हम बात करेंगे तो 70% हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो 70% गैस ख़तर से आती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे, अरब दुनिया से मोदी हुकूमत को जो परेशानी हुई है, जो रुसवाई हुई है, जो नाकामी हुई है, जिससे कि परेशान हो गए हैं, उसमें अगर देखेंगे तो सऊदी अरब में 26 लाख हिंदुस्तानी लोग वहाँ पे बरसरे रोज़गार हैं और इनकी जो आमदनी, जो सैलरी होती है, जो अपने ख़ानदान वालों को जो यहाँ पे रकम भेजी जाती है, उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। मैं आगे आऊँगा फिगर्स के ऊपर, लेकिन एक मोटा हिस्सा भी है कि सऊदी अरब में 26 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। उसी तरह यूएई में अगर देखेंगे तो तकरीबन 34 लाख
ہندوستانی UAE میں کام کرتے ہیں، 8 لاکھ عمان میں ہے، قطر میں تقریباً 7.5 لاکھ ہے، بحرین میں 3 لاکھ 3.5 لاکھ یا 3.25 لاکھ کے قریب وہاں پہ کام کرنے والے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خاص طور پہ UAE میں اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بریف کیس کمپنیز کھول کے وہاں پہ اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ لیکن ان سب میں اگر دیکھیں گے تو بعض ممالک میں مغربی ہندوستان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کئی شیخوں کو اپنے گھر میں داماد کی طرح بھی رکھے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان کو مال سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان مال کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا، اس لیے کہ توکل علی اللہ کی جو بات ہے اس کے اوپر ہم بہت خوش ہیں، اس سے کافی حد تک مطمئن بھی رہتے ہیں۔ لیکن القاعدہ کی جو بات آئی ہے اس کو پھر سے ایک گھمانے کی ایک کوشش ہے۔ اگرچہ تھوڑا ایک مہینہ پہلے اگر ہم چلے جائیں گے یا بلکہ 2 مہینے پہلے چلے جائیں گے تو اڈانی کے پورٹ پہ 2500 کروڑ کی کوکین ضبط ہوئی تھی۔ اس کے امیڈیٹ بعد لوگوں کی توجہ اس پورٹ پہ جانے سے پہلے شاہ رخ خان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے پاس سے حشیش ملی تھی، کوکین ملا تھا، فلاں XYZ 12 ڈرگز ملے تھے، اور پوری میڈیا کی نظر شاہ رخ خان کے بیٹے پہ تھی۔ وہ پورٹ کا معاملہ بالکل ہی میڈیا میں کبھی بھی سرخیوں پہ نہیں آیا۔ تو ایسا ہی ہو رہا کہ کہیں نہ کہیں القاعدہ کبھی آ جا رہا، کبھی شاہ رخ خان کا بیٹا گٹ جا رہا، اب سلمان خان کو بھی ڈیتھ تھریٹ آ گئی ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دن تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ کہ 8 سال پہلے پورے 140 کروڑ ہندوستانیوں میں 30% ہندوستانیوں کو اس طرح بیوقوف بنایا گیا تھا کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آنے والے ہیں۔ 15 لاکھ روپے تو نہیں آئے، لیکن 15 لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں شاید بیوقوف بنا کے ہاتھ میں جھنڈے تھما دیے گئے۔ اب جھنڈے تو تھما دیے گئے ہیں، لیکن جھنڈے کا جو ڈنڈا ہے وہ کس پہ چلیں گا وہ آگے ہی معلوم ہوگا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فی الوقت جو ہندوستان کو جو رسوائی ہو رہی ہے، جو معاشی طور پہ ہندوستان پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے، ان بیوقوفی کی حرکتوں سے، بیوقوف کے بیانوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت BJP کے لیڈرز کے اوپر، BJP پارٹی کے اوپر پھر میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اینٹی نیشنل کا ایک کیس لگنا چاہیے، اگر کہ کوئی اس میں وکیل ہی پہل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ رہا سوال عرب دنیا سے اگر دیکھیں گے یا ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں جو فارن ریمیٹنسز آتے ہیں وہ تقریباً $80 بلین کے قریب فارن ریمیٹنس ہر سال ہندوستان کو آتا ہے، جس میں 40 بلین مطلب 50% اس کا جو حصہ ہے وہ آتا ہے عرب دنیا سے۔ بلکہ یہ کہوں گا کہ 3 لاکھ کروڑ روپے ہر سال صرف 5 گلف کنٹریز سے ہی آتے ہیں، اور 60% جو پیٹرول آتا ہے وہ بھی گلف کنٹریز سے ہی آتا ہے۔ ملک کو چلانا اور پلیٹ فارم پہ چائے بیچنا اتنا آسان نہیں ہوئے جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کی سیاست میں یا ہندوستان کی پالیٹکس میں ایک بات ایسی ہو گئی ہے فی الوقت کہ جھنڈے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، نفرت کے نام پہ جو سیاست چل رہی، اس میں ایسا ہو گیا کہ صبح میں منتری صاحب آئے، پودا لگائے، چلے گئے، دوپہر میں بکری آئی، پودا کھا لی اور چلے گئی، شام میں منتری صاحب آئے، وہی بکری کو کاٹے اور کھا لیے۔ اس قسم کی ایک پالیٹکس کا ایک ماحول بنا کے چلا جا رہا ہے کہ 15 لاکھ بول کے بیوقوف بنایا گیا۔ اب نئے طریقوں سے کہیں نہ کہیں ایک ہٹ کنڈے چلائے جا رہے تھے، یہ بیانوں کی کوئی روک نہیں ہو رہی تھی، کہیں بلڈوزر چل رہا تھا، کہیں بیان چل رہا تھا، اس طریقے سے جو بیوقوف بنائے جا رہے تھے، اب ایسا لگ رہا کہ فی الوقت پہلی بار ایک قسم سے بیک فٹ پہ یہاں پہ رکے ہیں۔ آپ 2 کروڑ نوکری دینے کی بات کرے تھے، اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان کا یہ حال ہے کہ ہندوستان میں بجلی کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ پکوڑے کھلانے کی بات آئی تھی، لیکن لوگ آج بھوکے سوکھے بہت ہی پریشان حال میں ہندوستان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 8 سال میں ہندوستانیوں کا سر نیچے ہونے نہیں دینے کی بات کرے تھے وزیر اعظم نریندر مودی، اپنے 8 سالوں کے دور کے اوپر جب بات کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ بات آ گئی کہ 8 سال میں آپ ہندوستانیوں کا سر اگر جھکائے نہیں تو ہندوستان کو جھکا دیے۔ یہ ایسے ہی احمق خانہ بیانات آپ کے پارٹی کے لیڈرز دے رہے تھے، اس لیے کہ دکان چمکانے کے لیے یا مسلمانوں کو ایک پنچنگ بیگ بنا کے وہاں پہ پریشان کرنے کی ایک بات تھی۔ پوری دنیا بھر میں اگر دیکھیں گے تو 200 کروڑ مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں،
تو 200 کروڑ ہے. اس کے علاوہ 100 کروڑ ایسے غیر مسلم بھی ہیں دنیا بھر میں جو حضور کا احترام کرتے ہیں. تو 786 کروڑ پوری آبادی، آج کی آبادی کی میں بات کروں تو 786 کروڑ آبادی پوری دنیا میں ہے، جس میں 300 کروڑ لوگ اسلام کو بقدر نظر دیکھتے ہیں اور حضور اکرم کو ادب و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. آپ اس قسم کے احمق خانہ بیانات دے کے ہندوستان کے منہ پہ ایک کلنک لگانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. خیر، اسی بات کو لیتے ہوئے یہ بات تو ہوئی تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کس کروٹ ہندوستان فی الوقت تو بیک فٹ پہ آ گیا ہے. اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سامنے اجیت دوول نے یہ بات جا کے کہی، ہندوستان کی طرف سے یہ بھروسہ دیا گیا کہ آئندہ ایسے احمق خانہ بیانات نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ خبر آئی تھی ایران سے، لیکن جہاں تک اجیت دوول کا سوال ہے وہ ہندوستان کو پہنچے اور اس خبر کی نفی بھی کر دیے. تو سچ کیا ہے یہ وقت ہی بتائے گا، ایک ہفتے میں 10 دن میں کچھ نہ کچھ صحیح آ جائے گا. لیکن فی الوقت ہندوستان بیک فٹ پہ آ گیا ہے آپ لوگوں کی احمق خانہ حرکت کی وجہ سے. ایک اور چیز جو بات میں اس ہفتے کی بات کر کے ایک بات کہہ کے یہ ختم کروں گا کہ کرناٹکا میں چڈیاں جلائے جا رہے ہیں، اور چڈی سے مراد یہ ہے کہ لوگ RSS کو جب بھی تعبیر کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کی سلینگ میں اگر استعمال کرتے ہیں تو چڈی کہا جاتا ہے. تو کرناٹکا کے وزیر ہے بی ناگیش، ایجوکیشن منسٹر، کرناٹکا کے ٹیکسٹ بکس میں ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ان کے گھر کے سامنے کانگریس کے لیڈرز یا NSUI کے جو قائدین ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ جا کے چڈیاں جلانے کا ایک سلسلہ شروع کیے ہیں. تو یہ بتانے کی کوشش ہو کہ پھر الیکشن آ رہا کرناٹک میں، تو وہاں پہ ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ چڈیوں کو جلانے کی. تو اس پر سدرامیا نے کہا کہ ہم ایک چڈی کیا ہر جگہ چڈیوں کو جلانے کی ایک کوشش کریں گے. تو یہ پالیٹکس اپنی جگہ ہے، یہ پالیٹکس اپنی جگہ ہے، لیکن پوری گلوبل اس میں اگر دیکھیں گے تو ہندوستان کا سر یقیناً جھکا ہے، اس لیے کہ یہ جو احمق خانہ بیانات دیے ہیں اس کے اوپر ہندوستان کے منہ پر کالک لگانے کی ایک بات آئی تھی. تو ایسے قائدین کو بخشنا نہیں چاہیے. ہم ہوش سے کام لینا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کس طرح جو بات آئی تھی کہ کم از کم OIC، عرب دنیا، عرب ممالک، 15 ممالک جو آہستہ آہستہ اس چیز پہ اقدام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب یونائٹڈ نیشنز میں بھی چلے گیا ہے مسئلہ، اور بہت جلد ہو سکتا کہ امریکہ اور یورپ بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اس لیے کہ یہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں جو ظالم کے ہاتھوں پیٹے جا رہے ہیں، کرسچنز بھی یہیں پہ یہ چیز سے گزر رہے ہیں، اسی دور سے گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ دلت بھی آج کل پریشان ہیں. لیکن BJP فی الوقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ دلتوں کو ہر اعتبار سے استعمال کریں، ووٹ لے، اور اس کے بعد پھر واپس ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں پہ وہ اب تک اتنے سالوں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم ہوش سے کام لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.